کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. لیکن اتنے کوئی پریکٹسنگ نہیں تھے، کوئی اتنی عبادات یا کوئی مزاروں پہ جانے والی وہ کوئی روٹین نہیں تھی. بس نارمل سے مسلمان تھے، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی. تو مجھے جیسے گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ اپنا ایک پیر رکھیں، پیر کی بیعت کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، پھر پیر ڈھونڈتے ہیں. تو پیر ڈھونڈنے کے لیے میں نے 3 شرطیں رکھی تھیں. بخاری آپ جو باتیں کرتے ہو نا، اس طرح کی باتیں ایک اور آدمی بھی ہے، وہ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ نا، انجینئر ہے وہ. تو میں نے کہا اچھا چلے سن لیتے ہیں. پھر ان کا کوئی آڈیو کلپ میرے موبائل میں آیا تھا، بائی چانس سے آیا تھا، میں نے کوئی سرچ نہیں کیا تھا. جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر اب نہیں آؤ گے، آپ یہاں پر امامت ہو، یعنی کہ جماعت بھی نہیں کرواؤ گے. اگر امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو میں جماعت بھی کروا لیتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. فرحان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بھیا. کیا نام ہے بھائی جان؟ محمد عارف بخاری. محمد عارف بخاری. جی ماشاءاللہ. بخاری صاحب کدھر سے ہیں؟ میں جی بیسیکلی تو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں، لیکن اس وقت میاں والی سے آیا ہوں. جاب کے سلسلے میں میاں والی شفٹ ہوا ہوں. اچھا، جاب کے سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی میں. جی جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں جی، ویلکم آپ کو جیلم اکیڈمی میں. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ سفر کیسا رہا؟ سفر جی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے. بہت اچھا گزرا سفر. کافی زیادہ حسرت تھی، کافی مہینوں سے انتظار کر رہا تھا استاد محترم سے ملنے کا. بس وسیلے نہیں بن رہے تھے، اللہ پاک نے اب بنا دیے وسیلے، تو آ گئے استاد جی کے پاس. آپ نے بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی جاب کے سلسلے میں کیا جاب کرتے ہیں؟ میاں والی میں آلموسٹ شوگر انڈسٹری میں جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہوگا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بلڈ اپ ہوا، جو جس گھر میں پرورش پائی، وہاں پہ کیا مسلک تھا، کیا فرقہ تھا؟ بیسیکلی ہماری جو فیملی ہے وہ کوئی اتنی پریکٹسنگ قسم کی فیملی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ بلانگ کرتے تھے بریلوی مکتبہ فکر سے. بریلوی مکتبہ فکر. جی. لیکن اتنے کوئی پریکٹسنگ نہیں تھے، کوئی اتنی عبادات یا کوئی مزاروں پہ جانے والی وہ کوئی روٹین نہیں تھی. بس نارمل سے مسلمان تھے، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی. صحیح ہو. انجینئر صاحب کب آئے لائف میں؟ انجینئر صاحب آئے جی 2021 میں. 2021 میں. جی جی. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2020 میں. تو بس بائی چانس ہی ایکسیڈنٹ کے بعد ہی مجھے جو ہے نا تھوڑا سا دین کی طرف رغبت ہوئی. تو میں بیسیکلی بریلوی مکتبہ فکر سے تھا، تو مجھے جیسے گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ اپنا ایک پیر رکھیں، پیر کی بیعت کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، پھر پیر ڈھونڈتے ہیں. تو پیر ڈھونڈنے کے لیے میں نے 3 شرطیں رکھی تھیں. پہلی شرط یہ تھی کہ وہ صاحب شریعت ہو. اچھا، آپ نے شرط رکھی؟ میں نے کہ مجھے وہ پیر چاہیے. ہاں، مجھے وہ پیر چاہیے جس میں 3 شرطیں. اچھا، جس میں 3 شرطیں. ہاں جی. جو صاحب شریعت ہو. ٹھیک ہے. داڑھی، پگڑی، کپڑے، لباس، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، اور نماز پڑھتا بھی ہو. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ وہ عالم ہو، کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میں اس سے پوچھوں تو وہ میرا مسئلہ حل بھی کر دے. صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ ہاں بس دام پڑھ دیا، خاندانی پیر ہے، اس نے کوئی تعلیم کی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دین کا علم نہ ہو. تو ایسا پیر بھی مجھے نہیں چاہیے، عالم بھی ہونا چاہیے. اور جو تیسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایزیلی اویلیبل ہو. ٹھیک ہو. کہ مجھے جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے دن ہو رات ہو، مجھے پریشانی ہو دین کے معاملے میں، تو وہ مجھے اویلیبل ہو. اچھا، ملا پھر؟ تو یہ 3 شرطیں رکھ کے میں کافی درباروں پہ بھی گیا، مزاروں پہ بھی گیا. اچھا. لیکن جب میں ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہ پہلی ملاقات میں ہی نہیں ملتے تھے. انٹرویو کرتے تھے پیر صاحب کا؟ نہیں انٹرویو کیا میں نے تو صرف جا کے دیکھنا ہی ہوتا تھا نا کہ وہ صاحب شریعت ہے بھی صحیح، وہ بات بھی کرتا ہے. لیکن وہ بائی چانس جب میں جاتا تھا تو وہ اتنی مصروفیت ان کی ہوتی تھی کہ وہ کسی بندے کو ملتے ہی نہیں تھے. آپ ریجیکٹ کر دیتے؟ تو میں جب ان سے پہلی دفعہ ہی نہیں مل پا رہا تھا تو اس کے بعد جب میں ان کی بیعت کر لیتا
اور جب مجھے کوئی مسائل پیش ہوتے تو پھر میں ان سے کیسے مل سکتا, تو وہ پہلی بار ہی مجھ سے ریجیکٹ ہو جاتے تھے, یعنی کہ میرے معیار پہ کوئی بھی نہیں اترا تھا. اچھا. تو انہی دنوں میں مجھے میرے ایک دوست نے بتایا, کیونکہ اس وقت پھر میری کیفیت چینج ہو چکی تھی, میں نماز بھی پڑھنے لگ گیا تھا اور باقاعدہ قرآن بھی پڑھنے لگ گیا تھا, اور میری جو انٹرنل فیلنگس تھی وہ بالکل ہی چینج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ بخاری آپ جو باتیں کرتے ہو نا, اس طرح کی باتیں ایک اور آدمی بھی ہے وہ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ نا, انجینئر ہے وہ. اچھا. تو میں نے کہا اچھا چلے سن لیتے ہیں. پھر ان کا کوئی آڈیو کلپ میرے موبائل میں آیا تھا, بائی چانس سے آیا تھا, میں نے کوئی سرچ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے وہ بڑا پسند آیا تھا, بالکل کھری سی بات ہے. مجھے وہ بات یاد نہیں کہ انہوں نے کیا بات کی تھی, لیکن وہ بات دل کو لگ گئی تھی. تو میں نے اس کے بعد پھر جیسے سرچ کیا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو سامنے آئی, اور جو ویڈیو آتی گئی بس وہ دل میں بیٹھتی گئی. انجینئر صاحب کی باتیں نہیں, قرآن و سنت کی باتیں. قرآن و سنت کی بات جو بھی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے, چاہے وہ انجینئر کرے, مفتی طارق مسعود کرے, یا جو بھی کرے. ایون کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شیطان بھی آپ کو سچ بات بتائے تو آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. تو دل نے وہ تصدیق کر لی کہ ہاں بھئی یہ سچ ہے, یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد بیعت کی. پھر بیعت استاد محترم کے وسیلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت انشاءاللہ کریں گے جنت الفردوس میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آپ کو پیر نہیں ملا. جی 3 خوبیاں آپ نے ڈھونڈی تھی, وہ پیر نہیں ملا. جی نہیں, مجھے پیر نہیں ملا, مجھے پیروں کے پیر مل گئے. پیروں کے پیر مل گئے. اچھا, آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا, آپ کے قاعدے و نظریات ٹھیک ہو گئے. آپ کی جو فیملی تھی اس کا کیا اس وقت سٹیٹس تھا, یا انہوں نے بھی آپ کی بات سنی؟ فیملی میں بیسیکلی جو اب میری اپنی فیملی ہے, میری وائف اور میرے بچے جو ہیں وہ تو یعنی کہ 100% ہی میرے ساتھ ہیں. وہ تو جیسے میں کہتا ہوں کہ انجینئر کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہوں, تو وہ بھی ایسے ہی ہیں الحمدللہ. اور میرے جو والدین یا میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ میرا معاملات کم ہی ہوتے ہیں, کیونکہ میں گھر جاتا مہینے بعد ہوں, تو ان کے ساتھ میری کوئی اتنی زیادہ بات چیت ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں ابھی تک کوئی اس قسم کی مجھے فرق نظر نہیں آیا, وہ وہی پرانے اس پہ ہی ہے, اسی بریلویزم پہ. ہاں جی, اسی بریلویزم. آپ کو تنگ تو نہیں کرتے؟ جی نہیں الحمدللہ سر, الحمدللہ مسلمان ہیں. جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے منع نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں رفع یدین ہے, یا جو بھی آپ باتیں کرتے ہو یہ ہیں حق, لیکن اس طرح بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح بھی ہو جاتی ہے. تنگ نہیں کرتے مجھے الحمدللہ. ٹھیک ہوگا. اچھا, جب انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا اور آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے, کچھ دوستوں میں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں, کوئی ریئیکشن بھی آتا ہے, لوگ آپ کو جو جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار پہلے تو انسان ہوں تو کہڑے پاسے چل پیا, اس طرح کا کوئی سین, کوئی واقعہ, کوئی سٹوری ہے تو شیئر کرنا چاہیں؟ جی اس طرح کا یہ ہے کہ جب میں نمازیں پڑھنے لگا تھا اور باقاعدگی سے مسجد بھی میں نے آباد کر لی تھی جو ہمارے گھر کے قریب تھی, وہ بالکل غیر آباد سی تھی, اس پہ امام بھی نہیں تھے. تو میں نے مسجد آباد کر لی, باقاعدہ محتمم بن گیا, مسجد کو رنگ روغن کروا کے اس کے نل ٹوٹیاں ٹھیک کروا کے امام صاحب بھی ہو گئے, باقاعدہ جماعتیں بھی شروع ہو گئی, ایک ماہ رمضان کی تراویح بھی وہاں پہ پڑھوا لی. تو جب میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا اور اپنی اصلاح کر لی, تو اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے کہ آپ کس لائن پر چل گئے ہو, آپ یہ ہو تو وہ ہو. پھر وہ مجھے مسجد سے بھی نکال کیا دیا, نکالا تو نہیں لیکن وہ مجھ پہ پابندیاں لگا دی. پہلے کبھی آپ اس مسجد میں امامت کروا رہے تھے؟ جی نہیں. اچھا, نمازی بن گئے؟ ہاں میں نمازی تھا, میں کیونکہ ڈیوٹی کرتا تھا, 1-2 نمازیں مسجد میں ہوتی تھی, باقی تو ڈیوٹی ٹائم میں ادھر ہی پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو امام صاحب تھے وہ بریلوی تھے. ٹھیک ہے. تو جب میری کیفیت چینج ہو گئی, میں نے رفع یدین شروع کر لی اور سنت کے مطابق نماز شروع کی, اور باقی بھی سارے معاملات میرے سیٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر اب نہیں آؤ گے, آپ یہاں پر امامت یعنی کہ جماعت بھی نہیں کرواؤ گے. اگر امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو میں جماعت بھی کروا لیتا تھا. تو وہ مجھ پہ پابندی لگ گئی میرے رفع یدین کی وجہ سے. تو اختلاف ہوتے گئے یہاں تک کہ اب جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ایوائڈ کرتے, وہ کہتے بس آپ ادھر سائڈ پہ رہو, ہمارے امام کے پیچھے بھی نہ کھڑے ہو, کیونکہ آمین اونچی کہنا یا جو
दूसरी नमाज होती है सिरन, उनमें जब मैं थोड़ी सी आवाज़ में किरत करता हूँ तो वो कहते हैं हम आपकी आवाज़ से डिस्टर्ब होते हैं, भले ही वो आवाज़ इतनी हो कि मेरे कान में आ रही हो या साथ वाले नमाजी के कान में आ रही हो, तो वो कहते हैं हम भी डिस्टर्ब होते हैं, आप जो है ना साइड पे दूर खड़े हो जाए करें। तो ये मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जो खुशी या जो सुकून मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज में मिलता है, मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार है ही नहीं। ये चीज़ें लामानी हो गए मेरे लिए। सही हो गया जी। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए आज? जी नहीं, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। मैं पहले आया था 2022 में। ठीक है जी, तो वो मेरा फर्स्ट चक्कर ही था, वो सब ख़ास इतनी यानी कि मेरे नहीं थी तब्दीली। फिर जो टाइम गुजरता गया अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपनी इस्लाह करते गए, और अब तो काफ़ी अरसा तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। मैं तैयारी में था, आने की कोशिश भी की काफ़ी दफ़ा, लेकिन बस वो हालात और क्या सूटेबल नहीं थे, जो भी वजूहात थी नहीं आ पा रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। सुन्नत नमाज कब शुरू की थी? सुन्नत नमाज मैंने 2022 में शुरू कर ली थी। हाँ जी, जैसे बस वो मुझे एक रूट मिला था, तो उस रूट पे जैसे यानी कि इंजीनियर साहब मुझे जो भी रेफरेंसेस देते थे, उनको मैं खुद से स्टडी करता गया, और जो चीज़ किताब सुन्नत में मिलती गई मिन्नो अन ऐसे खुद पे अप्लाई करते गए। जबरदस्त, टोटल 100% मुस्लिम ताबेदार। माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपकी तो उस्ताद मोहतरम से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, आज इंशाल्लाह फिर दोबारा होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।